अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुआशरे में जब कोई बीमार हो जाता है या किसी को कोई नुकसान या कोई एकदम से अचानक कोई मुसीबत आ पड़ती है या कारोबार एकदम से ठप हो गया, तिजारत चल रही थी एकदम से बंद हो गई, या किसी को बदन में शदीद दर्द रहता है, शदीद तकलीफ रहती है और उसका बदन आहिस्ता आहिस्ता जो है बड़ी तेजी के साथ ढलता चला जा रहा है और अपने अंदर कमजोरी महसूस करता है और कई तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गया है, तो मुआशरे के लोग कहते हैं कि इस पर जादू कर दिया गया है और ये जादू का शिकार हो चुका है। तो आइए, जादू की हकीकत क्या है? क्या इस तरह से जादू हुआ करता है और फिर इससे बचने का क्या इलाज है? डॉक्टरों को जांच करवा ली लेकिन रिपोर्ट में कोई चीज नजर न आई, हर तरफ चले गए, कहीं से हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया कि हम इतने बरसों पुरानी बीमारी से अपने आप को कैसे निकाले। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिन्नातों का और शयातीन का जिक्र करते हुए फरमाया कि हमने जिन्नात को इससे पहले आग के शौले से पैदा फरमाया। तो जिन्नात ये अल्लाह की मखलूक है जिस तरह से इंसान है, और इंसान को जिन्नात देख सकता है लेकिन जिन्नात को इंसान नहीं देख सकता है। कभी कभार इत्तेफाकी तौर पर किसी को नजर आ जाए तो वो चीज अलग है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि बेशक वो शैतान और उसका गिरोह तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। और इसी तरीके से बाद लोग समझते हैं कि जिन्नात के पास एक बहुत बड़ी ताकत है और एक बहुत बड़ी कुदरत है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जिन्नात है ताकतवर और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ताकतवर बनाया है, लेकिन एक इंसान की रूहानी ताकत से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हमारा जो ईमान होगा और हमारा जो यकीन होगा, तो इस ईमान और यकीन की बुनियाद पर हम बड़े से बड़े जिन्नात का मुकाबला कर सकते हैं और बड़े से बड़े जादू का तोड़ निकाल सकते हैं और बड़े से बड़े जादू का मुकाबला कर सकते हैं, सिर्फ ईमान की बुनियाद पर और यकीन की बुनियाद पर। ईमान और यकीन क्या चीज़ है? ईमान यह है कि मैं अल्लाह की ज़ात पर ईमान लेकर के आता हूँ और जो कुछ करने की ताकत है वो सिर्फ अल्लाह में है और अल्लाह के अलावा कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। यानी हर चीज़ अल्लाह के इज़्न और अल्लाह के हुक्म से होती है। तो अब मेरी जो तकलीफ, मेरी जो परेशानियां, वो सब अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के इज़्न से, चाहे मेरे ऊपर तकलीफ आ रही हो, चाहे मेरे ऊपर हालात आ रहे हो या मेरे ऊपर फरावानी आसानी आ रही हो। दूसरी चीज़ यकीन, कि मेरा यकीन इन जिन्नातों पर और इनकी ताकत पर नहीं है बल्कि अल्लाह की ताकत पर और अल्लाह की कुदरत पर मेरा यकीन है। तो ये दो चीज़ें मिल करके एक इंसान को जो है सहारा देती है, ताकत देती है उन जिन्नात और शयातीन से मुकाबला करने के लिए। तो हर वक्त जब भी हमारे ज़हन में ऐसी बातें आए तो हम ये ख्याल ना करें कि जिन्नात एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, है ताकत वो अपनी जगह। हमारे पास हमारे ईमान का और हमारी नमाजों का और हमारे अमाल का पावर है, ठीक है ना? इसी तरीके से जादू करना ये कबीरा गुनाह है। ये आजकल मुआशरा में इतना चल चुका है कि अगर हमको किसी से तकलीफ हो गई, किसी से परेशानी हो गई, कोई बड़ा है, तो फिर उसको उसकी बड़ाइयत को ख़त्म करने के लिए या उससे बदला लेने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए किसी न किसी तरीके से कई लोग जो है जादू का सहारा लेते हैं। अब बज़ाते खुद वो नहीं करते, वो किसी के पास जाते हैं और जाकर के उनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे करके और वहाँ से वो काम करवाते हैं। अब जादू एक हकीकत है जिससे किसी को भी नुकसान पहुँच सकता है और किसी भी तरह का नुकसान पहुँच सकता है। तो हमारा जो बुनियादी एतमाद, यकीन और अमल होगा वो यही होगा कि अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। अब आदमी के ज़हन में ये ज़रूर सवाल आ सकता है कि जो जादू करवा रहा है तो उनका जादू हो जाता है, तो वो अपने अमल में मेहनत कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाया कि जो सही करता है, जो कोशिश करता है तो वो पहुँच जाता है, यानी उस चीज़ को हासिल कर लेता है। तो आदमी दुनिया में रह कर के सही अमल करेगा तो सही अमल तक पहुँच जाएगा।
غلط کارناموں میں لگے گا تو غلط کارناموں تک پہنچ جائے گا. اب اس کی جزا اس کی سزا دنیا میں اس کو ملے گی اور آخرت میں ملے گی. بہتر کر رہا ہے تو آخرت میں بھی بھلائی اور دنیا میں بھی بھلائی، اور برا کر رہا ہے تو دنیا میں بھی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی. تو یہ نہ سوچیں کہ جب ایک جادو کے ذریعے سے ایک انسان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ ان چیزوں کو کیوں کرنے دیتا ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی اس کے پیچھے اپنی محنت لگا رہا ہے، اتنی محنت لگا رہا ہے کہ وہ حرام بھی کھا رہا ہے اور گندی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے اور وہ اپنے چلے بھی پورے کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں اتنی سی وہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے کہ جس سے وہ کچھ چیزیں اپنے اس ہنر سے کر سکتا ہے. تو جو آدمی دنیا میں رہ کر کے جس فیلڈ میں جس لائن میں محنت کرتا ہے تو اس کی محنت رنگ لاتی ہے، چاہے وہ صحیح کر رہا ہے چاہے وہ غلط کر رہا ہے، بہرحال اس کی محنت ضرور رنگ لاتی ہے. ہمارا یقین اور ہمارا اعتماد کیا ہے اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ آخرت میں جزا اور سزا ہوگی، دنیا میں بھی جزا اور سزا ہے، اور اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا. اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا. تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اس معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہو چکی ہے کہ جادو کروا دیا جاتا ہے، تو یہ اتنا بڑا اور سخت گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا. یہ ایک بہت بڑا ایک ہلاک کرنے والا عمل ہے. اب اس سے کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہلاکت ہے جو براہ راست اس بندے پر ہوتی ہے. دوسری چیز یہاں پر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتلایا تھا کہ جب کوئی شخص جادو کا عمل سیکھتا ہے، جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ تو اللہ کی تقدیر میں ایک دخل اندازی ہے. مان لیجئے کہ آپ نے یہ سوچا کہ میرا یہ کام ہو جائے، لیکن آپ کی تقدیر میں وہ کام نہیں ہے. مان لو آپ نے کاروبار شروع کیا یا کوئی کام آپ نے شروع کیا لیکن آپ کی تقدیر میں وہ نہیں ہے. آپ کسی عامل کے پاس گئے، کسی جادوگر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ لو اتنے پیسے، میرا یہ کام ہو جانا چاہیے. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، پیسوں کے لالچ میں آ کر کے. اب اس شخص نے اللہ کی تقدیر میں دخل اندازی کر کے آپ کا کام بنوا دیا. اس کے پاس ہنر ہے اور اللہ نے اختیار بھی دے رکھا ہے، تو وہ اپنے اس ہنر کے ذریعے سے اللہ کی تقدیر میں دخل اندازی کر رہا ہے. تو یہ دخل اندازی اللہ کی تقدیر میں اتنا سخت گناہ ہے جس کی کوئی حد نہیں اور اس کی معافی بھی نہیں. تو دنیا کے اندر جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے، دونوں کے اوپر اتنی سخت سزا ہے کہ اس کی دنیا برباد اور آخرت بھی برباد. تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے. اب اس سے بچنا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو یہ ہدایت دی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے ہر فرض نماز کے بعد، اور اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف اس کا مرنا، اس کا انتقال ہی فاصلے میں ہے. جیسے ہی وہ انتقال کرے گا ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا ایک وہ شخص جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، تو آپ پر جب جادو کیا گیا آپ بھی بڑی تکلیف میں تھے اور آپ بڑی شدت سے جو ہے پریشان ہو رہے تھے. تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں آپ کو بتلائی گئی. ان 2 صورتوں کی طرف آپ کو اشارہ کیا گیا تو آپ نے یہ پڑھی، اور پھر جو ایک مکمل واقعہ تفصیلی تفاسیر میں آتا ہے. تو دونوں صورتیں ہمیں صبح کے وقت میں 3 مرتبہ اور شام کے وقت میں 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. ان کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے گا. تو کل ملا کر کے پوری بات کا جو خلاصہ نکلا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور ہر انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس سے بچنے کے 2 طریقے بتلائے گئے کہ ان چیزوں پر ہمارا یقین اور ایمان نہ ہو، بلکہ حقیقت ہے لیکن یقین اور ایمان ان پر ہو نہ، بلکہ اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے.
اب ہمارے ذہن میں اگر یہ بات آ گئی تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ جب اتنی سخت چیز ہے تو پھر اللہ اس کی اجازت کیوں دے دیتا ہے؟ اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ تیسری چیز ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی دعا سکھلائی، رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کے جو اعمال ہے وہ آپ نے بتلائے کہ 4 قل پڑھے، تسبیحات فاطمہ پڑھے، وضو کر کے سوئے، کیونکہ زیادہ تر جو اٹیک کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے وہ رات کے وقت ہوتا ہے، اور جب بندہ ناپاکی کے حالت میں ہوتا ہے، غفلت کے حالت میں ہوتا ہے، تو جو بندہ وہاں سے جادو کر رہا ہے اور آپ پر کروا رہا ہے، آپ پر کیا جا رہا ہے، تو وہ آپ کی غفلت اور اسی طریقے سے آپ کے ناپاک ہونے کی صورت میں بہت جلدی اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کبھی میں آپ کو اور تفصیل سے بتلاتا رہوں گا، بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہے اس کے اندر اور بڑی گہرائی کے ساتھ۔ تو وہاں سے اٹیک، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو ہو کر کے سوئے، رات میں 4 قل پڑھ کر کے سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے، تسبیحات فاطمہ پڑھ کر کے سوئے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما لیتا ہے۔ اب اس کا نقصان، جیسے مان لو ہم اپنے اعمال میں مضبوط ہے، ہم ذکر اذکار تلاوت ان چیزوں کے اندر مضبوط ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام ہے، تو جو کر رہا ہے یہاں پر اس کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ بذات خود اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ یہاں سے ٹکرائے گا لیکن اس کی طاقت نہیں چلی، اس کا جادو نہیں چلا، تو یہاں سے واپس ٹکرا کر کے اسی کے اوپر جا کر کے پلٹے گا جو کر رہا ہے، اور وہ بڑی شدت اور بڑی تکلیف میں رہے گا، اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ مجھے دقت اور تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ سامنے والا میرے سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ باباؤں کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا ہے، عاملوں کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اور ان سے بچنا کیسے ہے۔ بڑی لمبی تفاصیلیں اور بڑی دلچسپ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا۔